آج کا جو پروگرام ہے وحدت اسلامی ہند ناندیڑ کی شاخ کی طرف سے تھا اور ایک عنوان ڈسائڈ کیا گیا تھا جس میں ملی قیادت کا جو بحران ہے اور اس کے اسباب اور اس کے علاج کے طور پر ایک گفتگو تھی اور ماشاءاللہ شہر کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود تھی، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سوچنے والے ہیں، ان کے بیچ میں گفتگو رکھی گئی کہ ہماری ملی قیادت کو کیسے ابھرنا چاہیے اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ اور اس میں جو اس کے بعد جو گفتگو رہی ہے اس میں ہمارے ایشوز پر بات ہوئی، جس میں ہم نے یہ بات رکھی کہ مسلمانوں کے تحفظ کا مسئلہ بہت اہم ہے، ان کی جان مال عزت آبرو، ان کی شریعت آزادی اور ان کے ایمان کا تحفظ، اور دوسرے ان کی تہذیب کا مسئلہ۔ یہ دونوں مسئلے جو ہے کنسرن چاہتے ہیں مسلمانوں سے کہ وہ اس پر غور و فکر کر کے اپنا لائحہ عمل تیار کریں۔ ہم نے بھی اپنے طور پہ کچھ چیزیں طے کی ہیں کہ اس کو ہم ایک سیکوینس میں لے کر کام کر رہے ہیں، لیکن ایک جماعت کا کام کرنا اور ایک امت کا کام کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو جدید جو ایشوز ہیں، جو کنسرن ہمارا ہونا چاہیے تمام لوگوں کا، وہ مل جل کر اس ایشوز پر کام کریں اور ان ایشوز کو رفع کرنے میں اور اس کا مقابلہ کرنے میں سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ یہ بات ہم نے کہی ہے۔ جہاں تک لیڈرشپ کی بات ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیویجول اور جماعتی اور مسلکی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے کلیکٹیو لیڈرشپ زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے، اور بھارت کے پس منظر میں کہ ہم ایک وفاقی اور کلیکٹیو لیڈرشپ کو کریٹ کریں اجتماعی طور پر، تاکہ مشاورت کے ساتھ کچھ فیصلے ہوں اور سب مل کر اس پر عمل کر سکیں۔ یہ کل لب لباب تھا جو ہم نے صبح میں اور شام میں دھرم سنسد کو لے کے مسلمانوں میں بے چینی پیدا جا رہی ہے، وحدت کس تعلق کس انداز سے دیکھتی ہے؟ کہ وحدت تو تشویش کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ جو کچھ دھرم سنسد میں بیان کیا گیا ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اگر وہ بات کہی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی سرگرمی ضرور ہوگی، اور اگر سرگرمی ہے تو یہ انتہائی خطرناک عمل ہے۔ اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو بپن راؤت جو ابھی جن کا جو ایکسیڈنٹ میں جو انتقال ہوا ہے، اور ڈوبال کی جو سٹیٹمنٹس پچھلے دنوں آئے تھے، اس میں جس انداز کی انہوں نے بات کی ہے اس کا پرتو دھرم سنسد کی شکل میں آ رہا ہے۔ اور دھرم سنسد کے جو سٹیٹمنٹس ہیں، تاریخ میں ایسے سٹیٹمنٹ جب بھی آئے ہیں تو جینوسائیڈ کی واقعات ہوئے ہیں، یہ چاہے جرمنی ہو یا برونڈی ہو یا میانمار ہو یا یوگنڈا ہو، ایسے جب بھی ہیٹ اسپیچز ہوتے رہی ہیں، ایک بڑے سلاٹ کے اندر جو جینوسائیڈ ہوا ہے۔ تو ہم ایسا نہیں کہ بہت ہلکے میں اس چیز کو لینا چاہتے ہیں، بلکہ کال آف جینوسائیڈ از نتھنگ بٹ جینوسائیڈ۔ اگر آپ کال بھی جینوسائیڈ کا کر رہے ہیں تو یہ نسل کشی کے برابر ہے۔ جو یو این او کا چارٹر ہے، جینوسائیڈ چارٹر، اس کے جو دفعہ 3 ہے اس میں صاف لکھا ہوا ہے دا کال آف جینوسائیڈ از نتھنگ بٹ جینوسائیڈ۔ اگر جینوسائیڈ اگر ہو گیا ہے، کال کرنا خود جینوسائیڈ کرنے کے برابر ہے۔ جن لوگوں نے یہ کال دی ہے انہوں نے یہ قتل عام کر دیا ہے، تو عملاً ان کے اوپر کرمنل لاء لگنا چاہیے، ان پر یو اے پی اے لگنا چاہیے، اور ان کو جو ہے ایف آئی آر ان کی یو اے پی اے کے حوالے سے گورنمنٹ کاٹے اور ان کو سزا واقع دی۔ ہمارے ماننا کیا ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے صاحب لگ رہا ہے؟ دیکھیے، اگر گورنمنٹ اس میں کچھ نہیں کرے گی، اگر اسٹیپ نہیں لے گی تو یقیناً یہ خانہ جنگی کی طرف جائے گا۔ لیٹسٹ نیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔